مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات کل یہ آئی تھی کہ دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ میت پر جبکہ بنا آواز کے رویا جائے اور قول فاحش نہ ہو تو رونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فریق ثانی نے اپنے مذہب پر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے دلیل قائم کی ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث کو امام طحاوی نے دو صحیح طریقوں سے تخریج کیا ہے۔ پہلا طریقہ حضرت یونس بن عبد الاعلیٰ کا ہے، آخر تک راویوں کا ذکر گزر چکا ہے، سمجھے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اشتکا سعد بن عبادہ شکوا، سعد بن عبادہ سخت بیمار ہو گئے۔ فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص وعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ عیادت کے لیے تشریف لائے۔ فلما دخل علیہ وجدہ فی غشیتہ، جب آپ ان کے پاس تشریف لائے تو حضرت عبداللہ وہ حضرت سعد بن عبادہ کو بے ہوش پایا۔ فقال، تو ارشاد فرمایا، اقد قضیہ یا اقد قضا، کیا دنیا سے رخصت ہو گئے؟ قالوا، سب نے کہا، لا نہیں، واللہ یا رسول اللہ، بخدا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخصت نہیں ہوئے ہیں۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب یہ ہے کہ روئے۔ فلما رأى القوم بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا فلما رأى القوم بکی رسول اللہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا سب نے دیکھا تو بکو، سب رونے لگے۔ فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا ہے ان اللہ تعالی لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب، کہ اللہ تبارک و تعالی آنکھ کے آنسو کے ساتھ یا آنکھ کے آنسو کی وجہ سے اور دل کے غم کی وجہ سے عذاب نہیں کرتا، لیکن اس سے عذاب کرتا ہے، اشارہ اپنی زبان کی طرف کیا، عذاب کرتا ہے اس سے یا رحم کرتا ہے؟ اچھی باتیں کرو گے اس کے حق میں تو رحم فرمائے گا، اور اگر آواز کے ساتھ رہو گے قول فاحش کے ساتھ تو تکلیف ہوگی۔ حدثنا احمد بن الحسن، دوسرا یہ اثر شروع ہو رہا ہے۔ احمد، دیکھیے اس میں بھی یہی ہے، ان عمر ابصر امرأة تبکی علی میت، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاتون کو میت پر روتے ہوئے دیکھا تو منع فرمایا، تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ حضرت عمر سے فرمایا، دعھا، چھوڑو اے ابو حفص، فإن النفس مصابہ، کیونکہ جان گئی ہے اور آنکھ رو رہی ہے اور زمانہ قریب ہے، یعنی ابھی تھوڑے ہی دن انتقال کو ہوئے ہیں۔ حدثنا یونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامة بن زید اللیثی عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بنساء بنی الاشہل یبکین حلقاہن یوم احد۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ بنی اشہل کی کچھ مستورات کے پاس سے گزرے جو اپنے مرحومین احد کے دن جو شہید ہو چکے تھے ان پر رو رہی تھیں۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ تو انصاری خواتین آئیں، حضرت حمزہ پر رونے لگیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور کہا ویحہن من قلبنا بعد، وہ ابھی تک یہ کلمہ ترحم ہے ویحہن، جیسے ویل کلمہ یعنی ہلاکت کے لیے کلمہ بولا جاتا ہے، کلمہ عذاب ہے، ان سے کہو فلینقلبنا، وہ چلی جائیں، سمجھے؟ ولا یبکین علی حالک بعد الیوم، اور آج کے بعد ان حالک پر نہ روئیں۔ حدثنا علی بن معبد قال حدثنا اسماعیل بن عمر قال حدثنا سفیان عن عاصم بن عبید اللہ عن القاسم عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت ام المؤمنین سے روایت فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے عثمان بن مظعون کے انتقال کے بعد ان کو چومتے ہوئے دیکھا، درا حالے کہ آپ کے آنسو آپ کی داڑھی مبارک پر بہہ رہے تھے۔ امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں فہذہ الآثار ففی ہذہ الآثار التی، تو ان آثار میں جن کو ہم نے موتا پر بکا کی اباحت کے طور پر ذکر کیا، اور وہ اس وجہ سے کہ ان ذلک غیر ضار لہم، کہ وہ ان کو کوئی رونا ان کے لیے نقصان کا ذریعہ نہیں ہے، نہ ان کے عذاب کے لیے سبب ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ روتے، نہ رونے کو مباح فرماتے، بلکہ ضرور اس سے منع فرما دیتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو عقد قضا عقد ماتا یہ حمزہ استفہام کا ہے جو حدیث میں آیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، یہاں سے ایک مطلب یہ ہے کہ عبارت ذکر کرنا چاہتے ہیں، اعتراض ہے فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، یعنی سوال کی تقریر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ تم رونے کے مباح ہونے کے سلسلے میں کہ میت پر بلا آواز کے رونا یہ مکروہ وہ جائز ہے، تو میت پر بلا آواز کے رونے کے جواز پر حدیث عبداللہ بن عمر سے کیسے دلیل لا سکتے ہو، جبکہ ان کی حدیث میں ایسی بات ہے جو نسخ اس کے نسخ پر دلالت کرتی ہے جو ان کے لیے رونا مباح قرار دیا گیا تھا، اور وہ آپ کا ارشاد ولا یبکین علی حالک بعد الیوم ہے۔ یہ جملہ رونے سے منع کرنے میں صریح ہے، تو یہ اعتراض یہاں سے ہے۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہنے والا کہے فَإِنَّ فِي حدیث ابن عمر، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو حدیث آپ نے بیان کی ما يدل علی، اس میں ایسی بات ہے جو اس بات پر دلالت ہو رہی ہے اس کے نسخ پر جو مباح قرار دیا گیا تھا، یعنی رونا جو مباح قرار دیا گیا اس مباح کے نسخ پر دلالت ہو رہی ہے، اور وہ آپ کا ارشاد ولا یبکین علی حالک بعد الیوم ہے۔ تو یہ اعتراض ہے، جواب اس کا ظاہر ہے، جواب یہ ہے کہ ما فی ذلک دلیل علی ما ذکرتا، اس میں جو آپ نے ذکر کیا اس پر کوئی دلیل نہیں ہے نسخ پر، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ارشاد ولا یبکین علی حالک بعد الیوم یہ ان جانے والوں پر جب سے وہ دنیا سے گئے اس وقت تک مطلب یہ ہے کہ رونا پایا گیا ہو تو اس سے منع کیا گیا ہو، کیونکہ اس رونے میں جو چیزیں وہ بیان کریں گی تو اس سے ان کا غم تازہ ہوگا، اس وجہ سے اس رونے کی ممانعت کی حکمت، منع کرنے کی حکمت الگ تھی، اور نسخ پر اس سے دلالت نہیں ہو رہی ہے۔ وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تفسیر البکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اب یہاں سے سوال مذکور کے جواب مذکور کی تائید میں یہ عبارت
ذکر کر رہے ہیں اور جواب کی صحت کی تائید میں یہ عبادت ذکر کر رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ میت پر رونا یہ جائز ہے بنا آواز اور بنا قول فاحش کے، اور اس کا حکم باقی ہے، ابھی تک منسوخ نہیں ہوا اور اس سے منع بھی نہیں کیا گیا ہے۔ جس رونے سے منع کیا گیا وہ آواز کے ساتھ یا اپنے چہرے پر تھپڑ مارنے کے ساتھ رونا ہے، یا گریبان چاک کرنے والا رونا ہے، سمجھے؟ اور یہ رونا منع ہے جس میں یہ پایا جائے گریبان چاک کرنا، آواز وغیرہ، اور وہ رونا جو اس کے بغیر ہو وہ دلوں میں رحمت کا باعث ہے۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی حدیث دلالت کر رہی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وقد روی عن رسول اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکا کی تفسیر میں جس نہیں کی طرف قصد کیا گیا اور موتا پر رونے سے جس میں منع کیا گیا، ابن ابی داود کی حدیث فرماتے ہیں حدثنا احمد بن عبد اللہ بن یونس قال حدثنا اسرائیل عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن جابر بن عبد اللہ عن عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت فرماتے ہیں اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فانطلقت معہ الی ابنہ ابراہیم، تو میں آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے ابراہیم کی طرف چلا، وہو یجود بنفسہ، یجود بنفسہ یعنی وہ نزع کے عالم میں تھے، یعنی وہ نزع غرغرے کے عالم میں تھے، سمجھے؟ نزع اور سیاق موت میں تھے، تو یجود بنفسہ یعنی وہ نزع اور غرغرے کے عالم میں تھے۔ فاخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، گود میں لیا، حتی خرجت نفسہ، یہاں تک کہ ان کی روح نکل گئی۔ فوضعہ، پھر ان کو رکھا تو پھر روئے آپ۔ فقلت یا رسول اللہ، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتبکی وانت تنہا عن البکا، آپ رو رہے ہیں جبکہ آپ رونے سے ممانعت فرماتے ہیں، تو ارشاد فرمایا انی لم انہا عن البکا، میں رونے سے منع نہیں کرتا، لیکن میں نہیت لیکنی نہیت عن صوتین احمقین فاجرین، لیکن احمقین یعنی ایسی دو احمق آوازوں سے منع کیا گیا ہوں۔ احمقین کا مطلب موضوعین فی غیر محلہما، یعنی ایسی دو آوازوں سے جو غیر محل میں رکھی گئی ہوں، کیونکہ حمق نام ہے وضع الشیء فی غیر موضعہ کا، یعنی برائی کا علم ہوتے ہوئے شے کو غیر محل میں رکھ رہے ہیں، اس کا نام احمق ہوتا ہے۔ تو میں دو احمق آوازوں سے مجھ کو اور دو فاجر آوازوں سے روکا گیا ہے، ایک تو وہ آواز عند نغمتن، جو گانے کے وقت، جو نغمے کے وقت جو آواز ہے وہ لہب ہے اور لعب ہے اور شیطان کا مزامیر ہے، اور ایک مصیبت کے وقت آواز جس میں چہروں کو مارنا ہو اور گریبان کو چاک کرنا ہو۔ فرماتے ہیں وَهَذَا رَحْمَةٌ، لیکن یہ رونا بنا آواز اور بنا قول فاحش کے دل کے غم کے ساتھ یہ رحمت ہے۔ من لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یا ابراہیم لولا انہ وعد صادق وقول حق، اے ابراہیم اگر اللہ یعنی موت کا وعدہ اللہ کی طرف سے سچا نہ ہوتا اور ہمارا آخر ان قریب ہمارے اول سے یعنی یہ ہے کہ نہ ملتا، لحزننا علیک حزنا، ہم تم پر ایسا غم کرتے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہوتا، اور ہم تم پر غم زدہ ہیں۔ تبکی العین، آنکھ روتی ہے، ویحزن القلب، یحزن القلب، اور دل غمزدہ ہوتا ہے، اور ہم وہ نہیں کہتے جس کی بنیاد پر رب ناراض ہو۔ فأخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الحدیث بالبکاء الذی نہى عنہ فی الحدیث نہی عنہ فی الحدیث الاول، تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بکا کو بتایا کہ جس بکا سے پہلی حدیثوں میں منع کیا گیا، اور کہا یہ وہ بکا ہے جس سے منع کیا گیا جس کے ساتھ یعنی سخت آواز ہو، زور والی شور والی آواز، اور چہروں کو مارنا اور گریبان کو چاک کرنا۔ وبینہ، اور یہ بیان کر دیا جو اس کے علاوہ رونا ہے جو جہت رحمت سے کیا گیا،
وہ اس بکا کے برخلاف ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طریقے سے یہ ذکر کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرْنَا، اب یہاں سے امام ابو جعفر طحاوی حضرت عبداللہ بن عمر کی اس حدیث کے جواب میں شروع ہو رہے ہیں جس حدیث سے اہل مقالہ اولا نے دلیل پکڑی تھی، اور اس کا دو طریقوں سے حاصل بیان کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کا انکار کیا اور اللہ تعالی کے ارشاد وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى سے استدلال کیا کہ کوئی جان کسی دوسری جان پر کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو اب حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ان المیت لیعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ، رونے والا رو رہا ہے تو میت کو عذاب کیوں ہوگا؟ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو اب حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کو وہم حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف سے وہم کی طرف منسوب کیا کہ ہو سکتا ہے ان کو وہم ہو گیا ہو، ان المیت لیعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ کی جو انہوں نے کہا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے یہ حدیث ثابت ہے اور اس کو تو اس کا محمل یہ ہے کہ یہ اس پر محمول ہے کہ میت نے اپنی زندگی میں جب رونے کی وصیت کر دی ہو تب اس کو عذاب ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر اس پر کوئی رویا اور مرنے سے پہلے اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کر دی تھی کہ رونا یا رونے کے لیے کرائے پہ بلا لینا، تو اب اس کو عذاب ہوگا۔ تو اس کے محمل یہ دو بیان کیے ہیں۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرْنَا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، لیکن جو ہم نے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ذکر کی کہ ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، تو ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اس کا انکار بھی تو بیان کیا، اور یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل کافر کے عذاب میں اس کی قبر میں عذاب بڑھاتا ہے اس کے کسی گھر والے کے رونے کی وجہ سے اس پر۔ تو اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ بکا جس کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے تو اس کافر کو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اس سے مراد عذاباً علی عذابہ، یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یہ لیا جائے کہ عذاب پر عذاب، عذاب بالائے عذاب جس کی وجہ سے ہوتا ہے، تو وہ ایسا رونا ہے قد کان اوصی بہ فی حیاتہ، جس کی اس نے اپنی زندگی میں وصیت کر دی تھی۔ فإن اہل الجاہلیت قد کانوا یوصون بذلک اہلیہم ان یفعلوہ بعد وفاتہم، کیونکہ اہل جاہلیت اس رونے کی اپنے گھر والوں کو تاکید کرتے تھے اپنے وصال کے بعد کہ میرے وصال کے بعد خوب رونا مجھ پر، تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اس کی وجہ سے عذاب دے گا کہ جس کا سبب وہ اپنی حیات میں، یعنی جو اس کی حیات میں سبب تھا اور اس سبب کو اس کی موت کے بعد کیا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور وقد روی ھذا الحدیث عن عائشہ بغیر اللفظ، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے اس لفظ کے سوا بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کا جواب دیا حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث سے، تو دوسری مرتبہ پھر اب دوسری حدیث سے یعنی جواب دیا، سمجھے کہ نہیں؟ اور دوسری حدیث سے بھی جواب اس طور سے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی جو حدیث تھی اس کا بھی جواب دیا دوسرے طریقے سے، اور اس کو متعدد طرق سے دوسرے طریقے سے روایت کیا گیا، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کا بھی جواب ہے۔ اور دیکھیے کیا ہے، حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنی ابن ابی الزناد عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت آپ فرماتی ہیں یغفر اللہ لابی عبد الرحمن بن عمر، ابو عبد الرحمن یہ کنیت عبداللہ بن عمر کی، کہ اللہ تبارک و تعالی ابو عبد الرحمن بن عمر کی بخشش کرے۔ وہ کہتے ہیں ان المیت لیعذب ببکاء الحی، کہ میت کو زندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ بخدا ما ذاک الا ایہام من عبداللہ بن عمر، بخدا
یہ عبداللہ بن عمر کی طرف سے ایہام ہے، وہم ہے، اللہ ان کی بخشش کرے۔ ان اللہ عز وجل یقول، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور یہ نہیں ہوگا، یہ وہم یعنی یہ کیوں کر ان کے دل میں بات آئی ان المیت لا یعذب والی، تو یہ نہیں ہے مگر یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی قبر اس کے پاس سے گزرے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم تبکون علیہ، تم اس پر رو رہے ہو جبکہ اس کی قبر میں مطلب اس کے عمل کی بنیاد پر عذاب دیا جا رہا ہے، اس عمل کی بنیاد پر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث میں یہ بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس کافر کو قبر میں اس کے عمل اور اس کے گھر والوں کے عمل کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، جو اس پر یعنی وہ گھر والے جو اس پر روتے ہیں۔ وقد منع اللہ عز وجل، جبکہ اللہ عز وجل نے منع کیا کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ فدل ذلك على ان میتا لا يعذب في قبره ببكاء حي، تو اس نے اس بات کو بتایا کہ کسی بھی میت کو اس کی قبر میں اس زندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جائے گا جس زندہ کو اس نے اپنی زندگی میں جس کی وصیت نہیں کی تھی۔ اور اس سے یہ بھی حضرت جابر کی حدیث سے سمجھے کہ نہیں، جو عبد الرحمن بن عوف کے طریقے سے روایت کی گئی ہے، اس سے یہ بھی مطلب یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی حدیث سے وہ بکا بھی پتہ چل گیا کہ جو مکروہ ہے، وہ ہے کیا؟ وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي مَعَهُ اللَّطْمُ وَالشِّقُّ، یعنی جس کے ساتھ اپنے چہرے پر مارنا ہو اور گریبان چاک کرنا۔ فقد ثبت بما ذکرنا اباحۃ البکاء علی المیت، لہٰذا جو ہم نے ذکر کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ میت پر رونا جائز ہے، جبکہ وہ اس کے ساتھ سبب مکروہ گریبان کی چاک کرنا، اپنے آپ کو تھپڑ مارنا، چہرے پر نوحہ کرنا، اس کے مشابہ اور افعال شنیعہ کرنا، جبکہ وہ اس سے خالی ہو۔ اور حدیث بھی اس سلسلے میں آ رہی ہے فہد بن سلیمان کی، قال حدثنا یحیی بن عبد الحمید الحمانی قال حدثنا شریک عن ابی اسحاق عن عامر بن سعد، حضرت عامر بن سعد کہتے ہیں میں قریظہ ابن کعب اور ابو مسعود انصاری اور ثابت بن زید کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ان کے پاس ایسی باندیاں تھیں جو گا رہی تھیں، گنگنا رہی تھیں۔ میں نے کہا کیا تم یہ کر رہے ہو اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہو؟ سب نے کہا اگر تم سنتے ہو تو ٹھیک ورنہ جاؤ۔ فمضی فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی اللہو عند العرس، کیونکہ اللہ کے رسول نے لہو کی خوشی کے وقت یعنی عرس کے وقت رخصت دی اور میت پر رونے کی بھی کیا دی؟ رخصت دی۔ سمجھ میں آئی بات؟ لاسٹ میں ذرا آخری بات یہ ہے فَإِن قَالَ قَائِلٌ، یہاں سے ایک اعتراض ذکر کیا گیا ہے، غور سے سننا ذرا۔ سوال کی تقریر یہ ہے اِنَّكُمْ قَدْ أَوَّلْتُمْ، بے شک تم نے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کی تعویل کی اور تم نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کی حدیث کا انکار کیا اور انہوں نے ان کو وہم کی طرف کبھی منسوب کیا، کبھی نسیان کی طرف، کبھی خطا کی طرف، اور تم نے ان کی حدیث کی وہ تعویلات ذکر کی جو ابھی بیان کی ہیں۔ لہٰذا تم نے حدیث عبداللہ بن عمر کی تو تعویل کر دی، لیکن تم حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث کے سلسلے میں کیا کہو گے؟ جبکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کی طرح روایت کو ذکر کیا ہے، اور حال یہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ وہم کی طرف نسبت سے بھی سالم ہیں یا نسیان کی طرف بھی نسبت سے سالم اور محفوظ ہیں، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً رونا یہ حرام ہے اور میت کو اس کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ وہی کہا فَإِن قَالَ قَائِلٌ، تو اگر کوئی کہنے والا کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میت کو اس کی قبر میں اس کے گھر والوں کے نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، اور اس میں علی بن معبد کی حدیث کو ذکر کیا، چنانچہ علی بن ربیعہ سے یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نیحہ علی قریظہ بن کعب، حضرت قریظہ بن کعب پر نوحہ کیا گیا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے خطبہ دیا تو فرمایا ما بال النیاحۃ فی ہذہ الامہ، اس امت کے نوحہ کرنے والیوں کا کیا حال ہے؟ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک
میرے اوپر جھوٹ باندھنا یہ میرے علاوہ کسی پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اور جس پر نوحہ کیا گیا تو اس پر نوحہ کرنے کی وجہ سے ما نیہا علیہ او بما نیہا علیہ شک من الراوی، راوی کی طرف سے یہ شک ہے، ما نیہا علیہ کہا یا بما نیہا علیہ کہا، یعنی جس پر نوحہ کیا گیا اس پر نوحہ کرنے کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے جس پر وہ نوحہ کیا گیا اس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا. تو اگر یہ کوئی اعتراض کرے تو اس قائل سے کہا جائے گا ھذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک یہ ان نوحے پر، ایسے نوحے کرنے پر محمول ہے کہ جن کی وہ لوگ اپنی زندگی میں تاکید کر جاتے تھے اور ان کے وصال کے بعد وہ لوگ ان کی وصیت کو پورا کرتے تھے، تو اس پورا کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جاتا تھا، چونکہ وہ زندگی میں اس رونے کی وصیت کر کے جاتے تھے. فتکون مفعولہ بعدہم بوصیتہم بہا فی حیاتہم، تو جو وصیت وہ اپنی زندگی میں کر کے گئے تھے اس کو ان کے بعد وہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جاتا تھا. لہذا پورے باب کا خلاصہ یہ نکلا کہ جناب میت پر بنا آواز کے، بنا قول فاحش، بنا نوحہ کے، بنا گریبان چاک کیے ہوئے، بنا چہرے پر تھپڑ مارے ہوئے اور کچھ بنا کسی فضولیات کے، ہے نا، یہ سب رونا اگر ایسا ہو قول فاحش سے خالی اور گریبان کے چاک کرنے سے خالی ہو تو یہ رونا جائز ہے، اور اگر ان چیزوں کے ساتھ ہو تو یہ رونا حرام ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث اسی پر محمول ہے کہ اگر گریبان چاک کرتے ہوئے رویا جائے یا اور بھی خلاف شرع باتیں کر کے رویا جائے تو یہ حرام ہے، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے، اور چونکہ یہ لوگ زندگی میں اس کی وصیت کر جاتے تھے اس وجہ سے ان کو عذاب کیا جاتا تھا.